ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو عید الفطر کے موقع پر خصوصی مبارکباد پیش کی۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے اہل کشمیر کو سلام پیش کیا ہے جو بھارتی افواج کی جاری بربریت کا نہایت ہمت سے سامنا اور غیر انسانی محاصرے کے دوران صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے ہوئے ہیں۔ پاک فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ نے عید الفطر کنٹرول لائن پر مناتے ہوئے کہا کہ پاک فوج عید کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ اور اس مسئلے کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو پاکستان ناکام بنا دے گا۔ کسی بھی سیاسی یا فوجی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کشمیریوں کے عید الفطر پاکستان کے ساتھ منانے کو مودی حکومت کے خلاف ایک ریفرنڈم بھی قرار دیا۔ دوسری طرف عید الفطر کے موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس سمیت دیگر آزادی پسند جماعتوں نے حق خود ارادیت کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا ہے کہ مسلمانوں کے مقدس ایام میں بھی بھارتی فوج کے مظالم شدت سے جاری ہیں۔ لاک ڈاؤن اور کرفیو کی آڑ میں کشمیری عوام کو نماز عید بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں منزگام کولگام میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کے دوران 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ جوڑواں اضلاع کولگام اور شوپیاں میں 2G انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی۔ دراصل مقبوضہ کشمیر میں عید الفطر بھارتی فوجی محاصرے اور بندوقوں کے سائے میں منائی گئی۔ پلوامہ، سری نگر، اسلام آباد، شوپیاں اور دیگر اضلاع میں زبردست بھارت مخالف مظاہرے اور جھڑپیں بھی ہوئیں۔ گزشتہ سال 5 اگست کے جموں کشمیر کے خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بھارتی ایک طرفہ اقدام کے بعد یہ مسلسل دوسری عید تھی جو کشمیری عوام نے شدید معاشی بحران، کرفیو اور لاک ڈاؤن میں منائی۔ بھارت کے معروف صحافی رویش کمار نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا ہے کہ بھارتی مسلمان دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں جبکہ کشمیری مسلمان روزانہ کی بنیاد پر 6 نمازیں پڑھتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے علاوہ نماز جنازہ۔ دراصل سکیم اور لداخ کی سرحد پر چینی فوج کی بھارت کے زیر قبضہ علاقوں میں نقل و حرکت اور بنکروں کی تعمیر سے گھس کر بڑکے مارنے والی مودی سرکار کے آج کل ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ دنیا بھر کے مسلمان عید الفطر کو عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں لیکن کشمیریوں کو عید کی خوشیاں منانا بھی نصیب نہیں ہے کیونکہ یہاں بھارت کی 10 لاکھ سے زائد ایک ایسی فوج مسلط ہے جسے انسانی اقدار کا احترام اور نہ انسانی مال و جان کا کوئی احساس ہے۔ یہ دنیا کی ایک ایسی فوج ہے جسے اگر درندوں سے تشبیہ دی جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اصل میں بھارت کے فاشسٹ اور متعصب ہندو حکمران اس پورے خطے کو امن کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی فوج تیار کر رکھی ہے جسے کسی چیز کا کوئی احساس نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام گزشتہ 72 سال سے بھارت کی اسی خونخوار فوج کے رحم و کرم پر ہے۔ اس بے رحم فوج نے کشمیر کے شہر و گام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور یہاں کے عوام کو ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس سب کے باوجود کشمیری بھارتی ظالم فوج کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کی مزاحمت کے سامنے بھارتی فوج گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگی اور کشمیری بفضل تعالیٰ بھارتی ظلم و ستم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہوں گے اور بھارت دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا۔